ان اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی توجہ میں چاہتا ہوں جو فیضان سنت کا درس دیتے رہے ہیں یا دے رہے ہیں کہ یہ بھی علم دین سیکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو آپ کے گھروں میں اگر گھر درس نہیں ہوتا تو اس کی ترکیب بنائیں۔ یہ میں تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں اور آپ لوگوں کی توجہ دلا رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، مجھے بھی یہ سعادت حاصل ہے کہ جو پرانی فیضان سنت ہوتی تھی، جو کہ اب چھپنا بھی بند ہو گئی ہے، اس کا میں نے الحمدللہ رب العالمین مکمل درس دیا ہوا ہے۔ یعنی کہ درس دینے میں اس کا ختم شریف میں نے کیا ہے، درس دے دے کر، یہاں یو کے میں برلے کی غوثیہ مسجد میں۔ اور پھر 2007 یا 2008 میں اس طرح نئی فیضان سنت ملی الحمدللہ رب العالمین، تو چند سال پھر اس کے بھی درس کی ترکیب رہی اور تقریباً اس کا بھی الحمدللہ رب العالمین میں نے ختم شریف کیا ہے۔ یہ میں تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں اور آپ لوگوں کی توجہ دلا رہا ہوں کہ علم سیکھنے سے آتا ہے، محنت سے آتا ہے، کوشش سے آتا ہے۔ تو آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں، جب آپ اللہ کی رحمت سے کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو آہستہ آہستہ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر اللہ پاک کی رحمت جب متوجہ ہوتی ہے تو ایسی ایسی باتیں جو عام لوگوں کے ذہن میں نہیں آتی، طالب علم کو اللہ تعالیٰ اپنی محض رحمت سے نواز دیتا ہے۔ تو کہنے کا مقصود یہ ہے، فیضان سنت چونکہ انہی کتابوں سے لکھی گئی ہے، احیاء العلوم سے، کیمیاء سعادت سے، مکاشفۃ القلوب سے، تو یہ کتاب پڑھتے ہوئے کئی آپ کو حوالے وہاں سے سننے کو ملیں گے۔ علم دین سیکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو آپ کے گھروں میں اگر گھر درس نہیں ہوتا تو اس کی ترکیب بنائیں، بہت عمدہ ایک چیز ہے۔ تو جو بھی مطلب اس طرح علم دین سیکھنے کے حوالے سے کتابیں وغیرہ ہیں تو وہ بھی آپ مطلب اپنے گھر میں سنا کریں، اور دعوت اسلامی کا جو اجتماع ہے ہفتہ وار، اس کی میں بالخصوص عرض کروں گا کہ 1 سال بلا ناغہ، چاہے اسی جمعرات سے آپ شروع کر لیں، 1 سال بلا ناغہ اول تا آخر، میری مراد اول تا آخر سے صرف اتنی ہے، تلاوت سے لے کر صلاۃ السلام تک۔ میں آپ کو رات رکنے، اشراق چاشت، وہ تنظیمی طور پہ ہے، میں آپ کو شرعی طور پہ نہیں کہہ رہا، میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں جو اسلامی بھائی ہیں یا اسلامی بہنیں ہیں، تلاوت سے پہلے پہنچ جائیں اجتماع میں، اور صلاۃ السلام کے بعد چاہے نکل آئیں۔ تو اسلامی بہنوں کے، اسلامی بھائیوں کی اجتماع میں جائیں، اور جن رسائل کی ترغیب دلائی جاتی ہے ان کو پڑھیں، ہفتہ وار جو رسالہ ہے نا اس کو پڑھیں، بلا ناغہ پڑھیں۔ یہ کہہ لیں کہ آپ کو میں ایک ایکسٹرا کام دے رہا ہوں، ایک استاذ ہونے کے ناطے، آپ کا خیر خواہ ہونے کے ناطے، آپ کا بھائی، دوست، جو بھی مطلب انکل، چچا، تایا، جو بھی آپ سمجھیں، بیٹا سمجھیں، ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ اس پہ عمل کریں۔ آپ اس پہ عمل کریں گے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالی آپ کو معمولات اہل سنت اور جو اسلام کی ہمیں تعلیمات ہیں، کس مہینے میں کیا کرنا ہے اور شب و روز ہم نے کیسے گزارنے ہیں، اس حوالے سے بہترین آپ کی اپنی زبان میں، انگلش والوں کی انگلش میں، اردو والوں کی اردو میں، ہندی والوں کی ہندی میں، مطلب جو بھی ترکیب ہوتی ہے اپنے اپنے اجتماعات میں، بہترین رہنمائی ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالی اگر آپ اپنے بچوں کو، بچیوں کو بھی یہ
ترکیب بنا دیں، 1 سال، صرف 1 سال باقاعدگی کے ساتھ وہ جائیں، تو اللہ کی رحمت سے تا حیات ان کو پتہ ہوگا کہ کون سے مہینے میں ہمیں اسلام کیا تعلیمات دیتا ہے، منتھلی بیسس پہ کیا کرنا ہے اور ڈیلی لائف پہ کیا کرنا ہے، اور کئی ایسے موضوعات اس میں ڈسکس ہوتے ہیں جو بندے کو ہر وقت جن کی حاجت رہتی ہے، اور عقائد انشاءاللہ تعالی مضبوط ہوں گے، اہل سنت کی جو معمولات ہیں ان کی دل جمے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور سب سے بڑی نعمت جو مجھے ملی ہے دعوت اسلامی سے، بد مذہبوں سے نفرت، حالانکہ یہ مائک پہ بد مذہبوں کا نام تک نہیں لیتے، سمجھے بات کو، مگر اللہ کی رحمت ہے کہ بندے کو قریب کرتے ہیں، محبت دیتے ہیں، جب ان سے محبت ہو جاتی ہے نا تو جو بھی ان کا دشمن ہے اس سے آٹومیٹک نفرت ہو جاتی ہے۔ ظاہر بد مذہب ان سے چڑھتے ہیں، ٹھیک ٹھاک چڑھتے ہیں، تو اللہ کا خاص کرم ہے اہل سنت پہ کہ دعوت اسلامی کی مدنی تحریک ان کو ملی ہے، تو یہ ایک مطلب میں تحدیث نعمت کے لیے بھی عرض کیا، اور اپنے محسن کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بھی عرض کیا، نیز آپ بھائیوں بہنوں کی خیر خواہی کے لیے بھی عرض کیا، اور مجھے بھی پتہ ہے کہ آپ کی اکثریت، اگر میں کہوں نا عالم عالمہ کورس کی اکثریت 92% جو میری معلومات میں ہیں 92% اتاریاں ہیں، تو ان کی کہہ لیں کہ میں نے مطلب دل جوئی کے لیے کیا ہے یہ تھوڑا سا بیان، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ یہ اپنا ہی بندہ ہے، یعنی کہ یہ جو عالم صاحب بیان کر رہے ہیں یہ اپنے ہی ہیں، غیر نہیں ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی سے میں نے سیکھا، جذبہ پایا، پھر میں نے درس انظامی کیا، پھر میں نے مفتی کورس بھی کیا اللہ کی رحمت سے، اور میں اپنے آپ کو ایک طالب علم سمجھتا ہوں، میں اپنے آپ کو مفتی علامہ فہامہ کچھ بھی نہیں سمجھتا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹائٹلز لینے کی بجائے ہمیں اصل مقصد پہ جانا چاہیے، علم دین سیکھنا اور سکھانا چاہیے، اور اس کا بہترین ذریعہ یہ ہمارا عالم کورس اردو کا ایک نصاب بھی ہے، اس کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں، ان کو ہم کمپلیٹ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا، ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں، وہ دوست، وہ سہیلیاں، یعنی کہ بہنوں کی سہیلیاں ہوتی ہیں جو عالم عالمہ میں نہیں ہیں، ہم ان کو اجتماعات میں لائیں تو انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا، بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں 2004 میں دعوت اسلامی میں آیا، 2011 تک رہا الحمدللہ، مختلف سطحوں پہ ذمہ دار۔ ایک وقت ایسا بھی تھا یو کے صرف 19 اسلامی بھائی تھے جو پورے یو کے کو دیکھ رہے تھے، 12 ڈویژن تھی، تو ایک ڈویژن کی خدمت مجھے ملی ہوئی تھی، پھر یو کے 3 حصے ہوئے، تو ایک حصہ جو ہے اس کی مدنی قافلے کی ذمہ داری ملی نارتھ کی، پھر نارتھ میں مطلب صوبے بنے تو ایک پورا صوبہ بغدادی اس کی خدمت کی سعادت ملی، تو پھر مطلب مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس بھی میں نے 41 روزہ کیا تھا 2011 میں۔ اس کے بعد پھر میری تھوڑا ٹرن آیا کہ میں نے امامت شروع کر دی، 3 سال کی تھی اقصی مسجد پریسٹن میں، تو الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد پھر میں نے خود سے کچھ یعنی کہ پلان کیا کہ واٹس ایپ کے ذریعہ سے گروپ بنا لیا، کسی اور کے گروپ میں پہلے تھا سوال جواب کرتا، پھر اچانک خیال ہے کہ اپنا گروپ بنا لیتے ہیں، دارالفتہ بریلویہ، غالباً پہلے نام رکھا تھا دارالفتہ برلے یو کے، کچھ ایسا نام رکھا تھا، پھر دارالفتہ بریلویہ نام رکھ لیا، پھر الحمدللہ رب العالمین کافی مطلب ترکیب بن گئی اچھی، تو 15 اس وقت گروپس ہیں، کسی میں 150 تو کسی میں 200، کسی میں 250، تو کسی میں ابھی تو 250 بھی زیادہ ایڈ ہو جاتے ہیں۔ ایک انٹرنیشنل اسکالرز کا بھی گروپ ہے جس میں کم و بیش 300 سے زائد علماء ماشاءاللہ، تو یوں کہہ لیں کہ بس آن لائن ہی ورک ہو رہا ہے ابھی تو اللہ کرے کہ ہم یہ آن لائن کے ذریعے ہی گھر گھر جا کر علم دین سکھانے والے بن جائیں۔
تو آپ لوگوں کا میں نے بہت سارا وقت لے لیا، بس اچانک ہی لے لیا ہے، کوئی پلاننگ نہیں تھی اس حوالے سے، مگر انشاءاللہ تعالی یہ باتیں بھی فائدہ سے خالی نہیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی، کہ جب اسٹوڈنٹ کو ٹیچر کے بارے میں زیادہ معلومات ہوتی ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ مکمل معلومات ہوتی ہے، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ پھر زیادہ ٹرسٹ، زیادہ اعتماد بنتا ہے، اور جھجک، ہچکچاہٹ، اجنبیت وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین زیادہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔